جو بھی زیارت جامعہ کبیرہ کو توجہ اور معرفت کے ساتھ پڑھے گا وہ نہ صرف دنیا میں سکون پائے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ زیارت ایک روحانی سفر کی مانند ہے جو دل کو سچائی اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں مضامین کی گہرائی انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ دل کی حالت میں تبدیلی آتی ہے جو روح کی تازگی کا موجب بنتی ہے۔ زیارت کی پڑھائی انسان کو اعلی اخلاقیات کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ اس میں دعا اور طلب کی قوت ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ یہ زیارت نہ صرف فرد کی ترقی کے لیے ہے بلکہ اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ جب لوگ زیارت جامعہ کبیرہ کی روح کو سمجھتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ معاشرتی تبدیلی کا آغاز ہے جو ایک مثبت مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ زیارت کی اس روحانی روشنی سے ہر انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے ہو۔ ایسی زیارتیں انسان کے وجود میں سکون اور خوشی کی ایک نئی لہر پیدا کرتی ہیں۔ جب زیارت جامعہ کبیرہ کی برکات کا اثر دلوں میں بسا ہوتا ہے تو فرد اور معاشرہ دونوں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایمان اور معرفت کے لیے خدا کے مقرب بندوں کی زیارت کا بہت بڑا کردار ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ خداوند قدوس کا وہ انمول تحفہ ہے جو اہل بیت سے تمسک اور وابستگی کا سبب بنتا ہے، جو کہ خیر، برکت، فیض اور ثواب کا سبب ہے۔ ان تمام زیارتوں میں سے ایک بہترین زیارت جامعہ کبیرہ ہے جو کہ ائمہ معصومین کی معرفت کامل کا ذریعہ ہے اور اہل بیت کے کمالات اور فضائل سے بھرا سمندر ہے۔ زیارت جامعہ امامت اور ہدایت کا وہ بلند منشور ہے جو امام علی نقی علیہ السلام کے نورانی بیانات سے ظاہر ہوا۔ یہ زیارت حقیقت میں انسانیت کی ائمہ معصومین کے چند فضائل کی طرف رہنمائی ہے، اور نہ اہل بیت کے فضائل تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ فضائل انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایمان کی جوڑیں ان فضائل میں مضبوط ہوتی ہیں جو ہمیں ائمہ معصومین کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ زیارتیں ہمیں نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتی ہیں بلکہ علم و معرفت کی راہیں بھی کھولتی ہیں۔ یہ زیارت ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے اور حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ دینی مجالس اور محافل میں اضافہ۔ یہ زیارت آخرت میں کامیابی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے والا اہل بیت کی شفاعت حاصل کرے گا جو نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ زیارت قبر میں نور اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہے اور وحشت کو دور کرتی ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے والا شخص پل صراط کو آسانی سے عبور کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ زیارت دوزخ کے عذاب سے بچنے اور جنت میں عالی مقام پانے کا ذریعہ ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل درس معرفت ہے۔ یہ عقائد کو مضبوط کرتی ہے، اخلاق کو سنوارتی ہے، عبادات میں برکت ڈالتی ہے، دنیاوی مشکلات کا حل فراہم کرتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو بھی اس زیارت کو توجہ اور معرفت کے ساتھ پڑھے گا وہ نہ صرف دنیا میں سکون پائے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ ایک روحانی سفر کی مانند ہے جو انسان کو علم اور معرفت کی نئی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ ائمہ معصومین کی ایک انوکھی اور جامع زیارت ہے جو دور یا نزدیک سے مکمل طور پر تمام ائمہ کی زیارت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ عظیم زیارت نامہ امام ہادی کی طرف سے شیعیان اہل بیت کی درخواست پر صادر ہوا ہے۔ اس زیارت نامے کے مضامین ائمہ کی حیثیت، ان کی صفات اور ان کے پیروکاروں کے واجبات کی وضاحت کرتے ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ فصیح اور دلنشین عبارات کے ساتھ امام شناسی کا ایک اعلی درسی نصاب فراہم کرتی ہے۔ زیارت جامعہ کا نام اس لیے مشہور ہوا کیونکہ یہ کسی خاص امام کے لیے مختص نہیں بلکہ ایک جامع اور مفصل زیارت نامہ ہے۔ یہ زیارت آپ کو کسی بھی امام کی دور یا نزدیک سے زیارت کرنے کے لیے پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ زیارت جامعہ در حقیقت عقیدہ امامت کے مختلف پہلوؤں کی ایک عالی و بلیغ توصیف ہے جو دین کے تسلسل کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ امام ہادی نے فرمایا ہے کہ زیارت جامعہ پڑھنے سے پہلے زائر کو 100 مرتبہ تکبیر کہنا چاہیے تاکہ آئماش کے سلسلے میں غلو سے بچا جا سکے۔
اس زیارت میں اہل بیت کی توصیف رسول اللہ کے برحق جانشینوں کے عنوان سے ہوئی ہے، اور نہایت فصیح زبان میں تمام شیعہ عقائد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز ائمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارتباط و اتصال، ائمہ کی علمی، اخلاقی اور سیاسی منزلتوں اور مقامات، ان کے اسوہ اور نمونج عمل ہونے، امامت اور توحید کے درمیان تعلق اور امام شناسی کے ساتھ خدا شناسی کے ربط کی طرف اشارے ہوئے ہیں۔ زیارت جامعہ کے دوسرے موضوعات و مباحث میں اہل بیت علیہم السلام کی عصمت، ان کی خلقت کے تسلسل، تولی اور تبری نیز رجعت و تسلیم شامل ہیں۔ اس زیارت میں ائمہ کے فضائل فصیح زبان میں قرآن اور سنت سے پیوند کی روشنی میں بہترین انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ زیارت کے ابتدائی حصے میں السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی و موضع الرسالہ کی وضاحت کرتے ہوئے امام ہادی نے فرمایا ہے، اللہ کے اس کام کا سرچشمہ اس کی صفات کمالیہ ہیں جو اس نے اہل بیت کو عطا کی ہیں، اور ان کے واسطے سے انہوں نے وہ چوٹیاں سر کی کہ جن کی بلندیوں پر انہوں نے علم و حلم و کرامت اور رحمت کو اپنی ذات میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اہل بیت رسالت الہی کی بنیاد ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے ماضی بعید سے انہیں نہ صرف مسلمانوں کی رہبری کے علاوہ بلکہ بنی نوع انسان کی امامت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ درجات المرسلین میں یہ نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ائمہ کی رجعت پر اور ان کی عالمی حکومت کے قیام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ قبور ائمہ کی زیارت کی اہمیت، ائمہ کی رجعت پر ایمان رکھنے کی ضرورت، ان کی حکومت کو مدد پہنچانے کے لیے مسلسل تیاری ہتی کہ ان کی حاکمیت روئے زمان پر بپا ہو کر مستحکم ہو جائے، ان کے دشمنوں سے بیزاری و برائت تبری کی ضرورت، مؤمنین کا اس بات پر خوش اور شادماں ہو جانا ان نعمتوں کی خاطر جو اللہ تعالی نے اہل بیت کے واسطے سے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ ائمہ عقل کام کے مالک ہیں جو دنیا میں لوگوں کی پناہ گاہ اور انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، ان کی مثال انسانیت کی عالی مثل ہے۔ وہ بہترین کمالات کی طرف دی جانے والی دعوت کے حامل ہیں اور دوسروں کو ان کا پیرو ہونا چاہیے۔ اہل بیت خدا کی معرفت کا مقام، وہ محل اور اللہ کی برکتوں کا مسکن ہے۔ وہ اللہ کی حکمتوں کا معدن، سر حق کے حافظ و نگہبان ہیں، علم کتاب کے حامل اور پیغمبرز کے جانشین ہیں۔ حق کی طرف کے یہ دائی بعض ممتاز خصوصیات کے حامل و مالک ہیں جو راہ خدا مین ان کی منزلت کو واضح و آشکار کر دیتی ہیں۔ وہ خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور حضرت اہدیت کی رضا و خوشنودی کی طرف جانے والے راستوں کے راہبر و رہنما ہیں۔ ائمہ خداوند متعال کے اوامر کی تعمیل کے راستے میں ثابت قدم ہیں۔ وہ خداوند متعال سے تام و کامل محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی توحید میں مخلص ہیں۔ امر و نہی سمیت اللہ کے شعائر انہی کے ذریعے آشکار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے کلام و گفتار اور عمل و کردار میں اللہ سے سبقت نہیں لیتے اور قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ ایمان اس حقیقت پر کہ اللہ کے سوا کوئی لائق پرستش اور معبود نہیں ہے اور وہ ہر قسم کے شریک سے منزہ ہے۔ ایمان اس حقیقت پر حضرت محمد اللہ کے خاص اور برگزیدہ بندے اور اس کے پسندیدہ رسول پیغمبر ہیں۔ ایمان اس حقیقت پر کہ ائمہ معصومین مقام عصمت و کرامت کے مالک ہیں۔ عہد و میثاق الہی کو برقرار و استوار رکھنا اور اس ذات اقدس کی طاعت و بندگی کے پیمان کو مستحکم رکھنا، لوگوں کو نصیحت کرنا اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر ان کے خیر خواہی کرنا، لوگوں کو برہان و حکمت اور بہترین واعظ و نصیحت کے ذریعے راہ حق پر گامزن ہونے کی دعوت دینا، راہ خدا میں مسلسل اور دائمی ایثار کرنا اور اس راہ میں جان سے گزر جانا اور ناہمواریوں میں صبر و استقامت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوہ ادا کرنا اور عبادات اور دین اسلام کی حدود پر عمل درآمد کرنا، اسلامی شریعت کو تحریف سے محفوظ رکھنا، اللہ کی قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا، راہ انبیاء کی وحدت پر تاکید کرنا اور انبیاء سلف کی تصدیق کرنا۔ مسلمانوں کی صحیح وحدت قائم نہ ہوگی سوا اس کے وہ اہل بیت کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں۔
اہل بیت پر ایمان ایک جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ بیداری، بصیرت، ادراک اور تحقیق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ صرف عقیدت کا معاملہ نہیں بلکہ فہم و بصیرت کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ اگر مسلمان واقعی اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھیں تو ان کے درمیان اتحاد اور محبت کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمیں سچائی، انصاف اور انسانی وقار کی اقدار کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اہل بیت کے اصولوں پر عمل کریں گے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ یہ ایک نئی منزل کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے جہاں سب مسلمان آپس میں برادرانہ تعلقات قائم کریں گے۔ اہل بیت کی محبت اور ان کی رہنمائی کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس محبت کا اثر دور دور تک پھیل سکتا ہے جہاں امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ جب مسلمان ایک آواز اور ایک مقصد کے تحت اکٹھے ہوں گے تو ان کی کامیابیاں بڑھیں گی۔